کلپ نمبر 826۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 89 سے 93 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ ترجمہ: تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ افلا یرون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ ارشاد فرمایا کہ بچڑے کو پوجنے والے کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ بچڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ان سے کسی نقصان کو دور کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اور جب وہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہے اور نفع نقصان سے بھی بے بس ہے تو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روشن آیات اور معجزات دیکھنے کے بعد بصیرت کا اندھا پن اور عقل والوں کی عقل و فہم کا سلب ہو جانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ترجمہ: اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ، اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا۔ ارشاد فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے بے شک حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں اس معاملے کی حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا تھا، اے میری قوم، اس بچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تو تم اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان عز و جل ہے، نہ کہ بچھڑا، تو میری پیروی کرو اور بچھڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔ واعظ و نصیحت کی عمدہ ترتیب۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو اس ترتیب سے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں بچھڑے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی کہ تمہارا رب بچھڑا نہیں بلکہ تمہارا رب رحمان عز و جل ہے۔ پھر انہیں نبوت کو پہچاننے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں، اس لیے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تمہیں بچھڑے کی پوجا نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ واعظ و نصیحت کرنے کے معاملے میں انتہائی عمدہ ترتیب ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں واعظ و نصیحت کی اس ترتیب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی جان کے دشمنوں کو اعلانیہ طور پر ان کے باطل معبودوں اور بتوں کی عبادت کے معاملے میں تنبیہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ یہ مٹی، پتھر اور دھاتوں سے بنائے گئے خود ساختہ اور ہر طرح سے عاجز بت تمہارے معبود ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو یہ انسانی وجود عطا کیا، اور وہی حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والا اور نقصانات دور کرنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں اپنی نبوت و رسالت اور اپنے مقام و مرتبے کی پہچان کروائی، اور اس کے بعد انہیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کا حکم دیا۔ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري۔ ترجمہ: بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ قالو، بولے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا، ہم تو اس وقت تک بچھڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائیں اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنی جو بچھڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے ہمراہ 70 لوگوں سے فرمایا، یہ فتنے کی آواز ہے۔ جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے
اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ اور داڑھی بائیں میں پکڑ لی اور فرمایا، اے ہارون علیہ السلام، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا؟ اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ سے کیوں نہیں آ ملے تاکہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک سرزنش ہوتی؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟